بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاندان نبوت کا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچزاد بھائی سیدنا نوفل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حارث بنت عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ جنگ بدر میں کفار کی جانب تھے، پھر جنگ خندق یا فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ جنگ حنین میں 3000 نیزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آنت لشکر اسلام کے لیے پیش کیے تھے۔ اس وقت یہ ہاشمی مسلمانوں میں سب سے زیادہ عمر کے تھے۔ 25 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئے۔ بہوالا رحمت للعالمین سیدنا عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حارث بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ ان کا پہلا نام عبد شمس تھا۔ اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ حیات نبوی میں ہی وفات پا گئے، صفرا نامی جگہ میں فوت ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی قمیص میں کفن دیا۔ بہوالا رحمت للعالمین سیدنا ربیعہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حارث بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ ابو وابہ کنیت تھی، اور انہی کے بیٹے کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے خطبے میں لیا تھا اور فرمایا تھا، پہلا مطالبہ خون کا جسے میں ملیہ میٹ کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن حارث کا مطالبہ ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 295۔ غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 100 وقت کھانے کا سامان دیا تھا۔ اپنے بھائی سیدنا نوفل اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت عمر میں وفات پائی۔ بہوالا سناب سیدنا ابو سفیان مغیرہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حارث بنت عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر رضائی بھائی بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی یہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تھا۔ عرب کے مشہور شعراء فجار میں سے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے مخالف بنے رہے، مگر فتح مکہ سے چند روز پیشتر توفیق ربانی سے خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ جنگ حنین میں جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ثابت قدم رہے تھے، ان میں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ تو رکاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدہ ہی نہیں ہوئے تھے۔ قبول اسلام کے بعد جو اشعار انہوں نے تصنیف کیے اور رحمت للعالمین کی جلد اول میں درج ہیں۔ سن 26 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ انہوں نے اپنی قبر اپنی موت سے 3 دن پہلے خود کھو دی تھی۔ یعلا بن حمزہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ یعلا کے 5 بیٹے تھے، مگر ان کے آگے نسل نہیں چلی، اور 2 بیٹیاں تھیں، ام فضل اور امامہ۔ عمار بن حمزہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ عمار کا ایک بیٹا حمزہ تھا، دادا کے نام پر اس کا نام رکھا گیا تھا۔ سیدنا عتبہ بن ابی لہب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عتبہ کے ساتھ ہوا تھا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ جب ابو لہب کے بارے میں سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دے تو دے دو، تو عتبہ نے طلاق دے دی۔ عدت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ عتبہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی، جس کے نتیجے میں یہ فتح مکہ کے روز مسلمان ہو گئے۔ پھر یہ غزوہ طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ بہوالا صحابہ عتیبہ بن ابی لہب،
یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کا بیٹا ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا، لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ جب یہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بھی بد دعا کی تھی، جس کے نتیجے میں اس کو شیر نے جنگل میں چیر پھاڑ دیا تھا۔ ابو لہب نے بیٹے عتیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی، آپ کی قمیص پھاڑی، آپ کی طرف تھوکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کی۔ بہوالا بہکی شریف: اے اللہ، اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما دے۔ پھر اسی طرح وہ برباد کر دیا گیا، اس کی نسل آگے نہیں چلی۔ سیدنا معتب بن ابی لہب، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بیٹے ہیں۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، غزوہ حنین میں شامل ہوئے اور اسی معرکے میں ان کی ایک آنکھ زخمی ہو گئی تھی۔ بہوالا اصحابہ: سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر کے بیٹے ہیں۔ جنگ اجناد دین میں بعد خلافت صدیق کے شہید ہوئے۔ ان کی لاش کے گرد دشمنوں کی لاشوں کا ڈھیر تھا، جس سے واضح تھا کہ کیسی شجاعت کے بعد انہوں نے جان بجان آفرین کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو میرے چچا کا بیٹا اور میرا پیارا فرمایا کرتے تھے۔ بہوالا رحمت للعالمین: طاہر بن زبیر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر کے بیٹے ہیں۔ بعض اہل سیر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر کے ایک بیٹے طاہر کا بھی نام ذکر کیا ہے اور بعض نے اس کو نفی کیا ہے، واللہ اعلم۔ سیدنا فضل بن عباس، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ باپ کی کنیت ابو الفضل اور ان کی ماں لبابہ صغرا کی کنیت ام الفضل انہی کے نام پر ہے۔ یہ غزوہ حنین میں شریک اور حجۃ الوداع میں شامل ہوئے اور غسل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل تھے اور علی المرتضیٰ کے ہاتھ پر پانی ڈالتے تھے۔ خلافت صدیق 13 ہجری میں یا فاروقی 18 ہجری میں شہید ہوئے۔ ایک لڑکی کی ام کلثوم چھوڑی۔ ام کلثوم کا نکاح اول سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، پھر سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے روایت کی ہے۔ بہوالا استناب: سیدنا قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن قاسم کھیل رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے، مجھے آگے اور قاسم کو پیچھے سوار کر لیا اور ہمارے لیے دعا بھی فرمائی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے عہد خلافت میں حاکم مکہ بنا دیا تھا اور شہادت مرتضیٰ تک یہ اسی جگہ معمور رہے۔ قاسم سعید بن عثمان غنی کے ساتھ سمرقند کے جہاد کو گئے تھے، وہیں شہید ہوئے۔ سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی الگ ہوئے تھے، یعنی لحد مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹانے کے بعد سب سے آخر میں یہی باہر نکلے تھے۔ بہوالا رحمت للعالمین: سیدنا عبداللہ بن عباس، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ہجرت مدینہ میں سے 3 سال قبل پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عباس، آپ کی والدہ ام الفضل لبابہ الکبریٰ ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں۔ 13 سال صحبت رسول پائی۔ آپ کو ساعت علمی کی بنا پر الجز اور الحجر کہا جاتا ہے۔ تقریباً 16 برس کی عمر میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس مشاورت کے رکن بن گئے تھے۔ آپ فقہ صحابہ میں جو 4 عبداللہ نامی صحابی ہیں، جنہیں عبادلہ رابعہ کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک ہیں اور بکثرت احادیث بیان کرنے والوں میں ہیں۔ آپ نے 1770 احادیث روایت کی اور 67 ہجری میں وفات پا کر طائف میں مدفون ہوئے۔ بہوالا اصحاب: سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا اور دعا کی، اے اللہ اسے حکمت عطا فرما۔ ایک روایت کی یہ الفاظ ہیں، اے اللہ اس کو کتاب قرآن کا علم عطا فرما۔ بہوالا صحیح بخاری حدیث نمبر 3756۔ کثیر بن عباس،
یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ وفات نبوی سے چند ماہ قبل 10 ہجری میں پیدا ہوئے۔ فقیہ زکی فاضل تھے، ان کی ماں رومیہ تھیں۔ بہاوالہ طبقات ابن سعد تمام بن عباس، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ کثیر کے مادر زاد بھائی اولاد عباس میں سب سے چھوٹے ہیں۔ بڑے بہادر حملہ آور تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے حکام مدینہ بھی رہے اور ان کی اولاد باقی ہے۔ سیدنا عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ اپنے بھائی عبداللہ سے 1 سال چھوٹے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے عہد خلافت میں حاکم یمن بنایا تھا، اور سن 34 ہجری میں یا 37 ہجری میں یعنی 2 سال تک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے امیر الحجاج بھی بنے رہے۔ 85 ہجری میں وفات پائی۔ اجود الناس مشہور تھے۔ سیدنا معبد بن عباس، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ عہد نبوی میں پیدا ہوئے اور 35 ہجری میں بعد خلافت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک افریقہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ ان سے کوئی حدیث پر بھی نہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عباس، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا ہوئے اور اپنے بھائی معبد کے ساتھ افریقہ میں شہید ہوئے۔ بہاوالہ رحمت للعالمین حارث بنت عباس، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ان کی والدہ حذیل قبیلے سے تھیں۔ سبی بن عباس، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ عباس کی ام ولد کے بیٹے ہیں۔ مسہر بن عباس، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ام سبی تھا۔ مروہ بن حجل، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچوں میں بعض نے ایک نام حجل کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ حجل بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں، تو اس طرح یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بنے۔ بہاوالہ رحمت للعالمین سیدنا عقیل بن ابی طالب، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ طالب سے 10 برس چھوٹے اور جعفر سے 10 برس بڑے تھے۔ جنگ بدر میں دشمنوں کی جانب تھے اور اسیر ہوئے۔ صلح حدیبیہ سے قبل ایمان لائے اور غزوہ موتہ میں شہید ہوئے۔ عقیل واقعات اور انصاب عرب کے بڑے ماہر تھے اور اس علم میں ان کو امتیاز حاصل تھا۔ ابو یزید کنیت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، اے ابو یزید، میں تم سے 2 گنا محبت رکھتا ہوں۔ ایک محبت تو قرابت کی وجہ سے، اور دوسری اس لیے کہ مجھے علم ہے کہ میرے چچا کو تم سے محبت تھی۔ بہاوالہ مستدرک حاکم، ان کا انتقال سلطنت امیر معاویہ میں ہوا تھا۔ مسلم بن عقیل، جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب ہو کر کوفہ گئے تھے اور جمعرات 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو شہید ہوئے، انہی کے فرزند ہیں۔ عقیل کے 2 فرزند محمد بن عبد الرحمن اور ایک پوتا عبداللہ بن مسلم بھی کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ بہاوالہ اسباب سیدنا جعفر طیار، سیدنا ابو عبداللہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ سیدنا جعفر طیار ہجرت حبشہ میں بطور امیر شریک ہوئے اور نجاشی کے سامنے اپنے قافلے کی قیادت کرتے ہوئے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی، جس سے نجاشی کا دل بہل گیا اور مہاجرین کو خوشی سے حبشہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ آنے کے 6 سال بعد تک حبشہ ہی میں رہے۔ 7 ہجری میں 2 حبشہ سے مدینہ آئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ خیبر فتح ہو چکا تھا اور مسلمان اس کی خوشی منا رہے تھے کہ مسلمانوں کا ایک ان 2 افادہ بھائیوں کی واپسی کی دوہری خوشی حاصل ہوئی۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے تو آپ نے ان کو گلے لگایا اور پیشانی چوم کر فرمایا، میں نہیں جانتا کہ مجھے جعفر کے آنے سے زیادہ خوشی ہوئی یا خیبر کی فتح ہے۔ غزوہ موتہ جو جماعت الاولیٰ 8 ہجری میں ہوا، میں جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر ان کے اہل عیال کو دی اور ساتھ فرمایا، ان کا خیال رکھنا، یہ اس خبر سے مدہوش ہیں۔ پھر آپ کو عرصہ تک شدید غم رہا، یہاں تک کہ روح الامین نے یہ بشارت دی کہ اللہ نے سیدہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے میں 2 نئے بازو عنایت کیے ہیں، جن سے وہ ملائکہ جنت کے ساتھ مصروف پرواز رہتے ہیں۔ چنانچہ ذوالجناحین اور طیاران کا لقب ہو گیا۔ بہاوالہ طبقات ابن سعد مستدرک حاکم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی منقب سے فرمایا جعفر تم شکل و صورت اور عادات و اخلاق میں مجھ سے مشابہت رکھتے ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4251۔ طالب بن ابی طالب، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا بیٹا ہے۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور جاہلیت کی موت ہی میں مر گیا تھا، لیکن غزوہ بدر میں مشرکوں کی طرف سے نہ چاہتے ہوئے شامل ہوا۔ بحوالہ طبقات ابن سعید، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ آپ کے داماد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی، لقب حیدر یعنی شیر۔ اسلام قبول کرنے میں انہیں اولیت حاصل ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے دانہ پھاڑ افضل فصل اگائی اور مخلوقات پیدا کی، میرے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت صرف مومن ہی کرے گا اور مجھ سے بغض صرف منافق ہی رکھے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 131۔ زرار بن زمرہ رحمۃ اللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف حمیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کی قسم خصیصت الہی سے ان کی آنکھیں پرنم رہتی، وہ طویل غور و فکر کے عادی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچزاد بہنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچزاد بہنیں یعنی آپ کے چچاؤں کی بیٹیوں کا مختصر تذکرہ جاتا ہے۔ سیدہ عروہ بنت حارث، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حارث کی بیٹی ہیں۔ والدہ کا نام عزیہ بنت قیس بنت طریق بن عبدالعزیٰ بن عامر بن عمیرہ بن ودیہ بن حارث بن فہر ہے۔ آپ سے ابو دوا بن صبرہ بن سعید بن سعد بن صہم نے شادی کی۔ آپ کے 5 بچے مطلب، ابو سفیان، ام جمیل، ام حکیم اور ریحہ پیدا ہوئے۔ بحوالہ طبقات ابن سعید، سیدہ فاطمہ بنت حمزہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ ان کی کنیت ام افضل ہے اور مقداد بن اسود کی بیوی ہیں۔ انہوں نے کئی ایک احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ بحوالہ طبقات ابن سعید، سیدہ امامہ بنت حمزہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ سلمہ بنت امیس بنت معاذ بنت تیم بنت مالک بنت قحافہ بنت خشم ہیں۔ یہ وہی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں جھگڑا ہوا تھا کہ ان کی ماں کی وفات کے بعد اس کی کفالت کون کرے گا۔ پھر انہیں سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا گیا کیونکہ وہ ان کے خالو تھے۔ بحوالہ طبقات ابن سعید، درہ بنت ابی لہب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی بیٹی ہیں۔ آپ کے والد کے ام جمیل بنت حرب بنت امیہ بنت عبد شمس ہیں۔ آپ سے حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصہ نے شادی کی جن سے ولید ابو الحسن اور مسلم پیدا ہوئے۔ پھر حارث جنگ بدر میں کفر کی حالت میں مارا گیا۔ اس کے بعد سیدہ زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دوحہ سے بن خلفیہ بن فردہ کلبی سے شادی کر لی۔ بحوالہ اصحابہ، خالدہ بنت ابی لہب، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ بھی ام جمیل ہیں۔ آپ سے عثمان بن ابی العاص بن بشرا بن عبد بن دہمان سخفی نے شادی کی جن سے 2 بچے پیدا ہوئے۔ بحوالہ طبقات ابن سعید، عزہ بنت ابی لہب، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا ابو لہب کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ بھی ام جمیل ہیں۔ آپ سے عوفہ بن حکیم بن امیہ بن حارثہ بن اوقہ سلمہ نے نکاح کیا جن سے عبیدہ، سعید اور ابراہیم پیدا ہوئے۔ بحوالہ طبقات ابن سعید، سیدہ ام الحکم بنت زبیر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ عاتقہ بنت ابی وہب بھی عمرو بن عائد بن عمران بن مخزم ہیں۔ آپ سے ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب نے نکاح کیا جن سے محمد، عبداللہ، عباس، حارث، عبد شمس، عبد المطلب اور امیہ 7 بیٹے پیدا ہوئے اور عروہ کبریٰ پیدا ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام الحکم کو خیبر کی کھجوروں سے 30 وسق کھجوریں دیں۔ بحوالہ اصحابہ، سیدہ زبا بنت زبیر، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زبیر کی بیٹی ہیں۔
ان کی والدہ بھی عاتقہ بنت ابی وہب ہیں۔ ابو وہب عمر بن عائد بن عمران بن مخزوم کے بیٹے ہیں۔ رحمت عالم نے آپ کا نکاح مقداد بن عمر بن سالہ بن بحرہ سے کرا دیا تھا، جو اسود بن عبید یغوث زہری کے حلیف تھے، اور اسود نے ان کو مستویٰ بنا لیا تھا، اسی لیے ان کو مقداد بن اسود کہا جاتا ہے۔ مقداد کے آپ سے 2 بچے تھے، عبداللہ اور کریمہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ جب ان کے لاش کے پاس سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو فرمایا، تم بہت ہی برے بھانجے فوت ہوئے۔ وہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضابطہ ذبح کو بھی خیبر کی 40 وسق کھجوریں دیں۔ بہوالا طبقات ابن سعید، ام حبیب بنت عباس، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا عباس بن عبد المطلب اور ام الفضل لبابہ بنت حارث حلالیہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ سے اسود بن سفیان بن عبد الاسد بن حلال بن عبداللہ مخزومی نے نکاح کیا تھا، جن سے 2 بچے زرقہ اور لبابہ پیدا ہوئے۔ یہ لوگ مکے میں اقامت پذیر تھے۔ بہوالا طبقات ابن سعید، امینہ بنت عباس، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کی بیٹی ہیں۔ ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ صفیہ بنت عباس، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کی بیٹی ہیں۔ ان کی والدہ بھی ام ولد تھیں۔ ہند بنت مقوم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا مقوم بن عبد المطلب اور قلابہ بن عمرو بن جعونہ بن خزیمہ بن حزیم بن سعد بن زہم بن عمرو بن حسیس کی صاحبزادی ہیں۔ آپ سے ابو امرہ بشیر بن عمرو بن عتیق بن عمرو بن الحارث بن مالک بن انصاری نے نکاح کیا، جن سے عبداللہ اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ بہوالا طبقات ابن سعید، عروہ بنت مقوم، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا مقوم اور قلابہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ سے ابو مسروع حاری بنت یامر بن حیان بن عمیرہ نے نکاح کیا، یہ حارث بن عبد المطلب کے حلیف تھے۔ ان کے عروہ سے عبداللہ بن مسروع پیدا ہوئے۔ بہوالا طبقات ابن سعید، ام عمرو بنت مقوم، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا مقوم اور قلابہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ سے مسعود بن مقب ثقفہ نے شادی کی، جن سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ پھر آپ سے سیدنا ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا، جن سے عاتقہ بنت ابی سفیان پیدا ہوئیں۔ بہوالا طبقات ابن سعید، سیدہ ام ہانی بنت ابی طالب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بنت عبد المطلب کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بنت ہاشم بنت عبد مناف ہیں۔ آپ کا نام فاختہ یا ہند ہے۔ آپ سے ہیرو بن ابو وہاب مخزومی نے نکاح کیا، جس سے عمر اور جہاد پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بھی خیبر میں 40 وسق کھجوریں دی تھیں۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں داخل ہوئے اور اس سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کھانا ہے جو ہم کھا سکیں؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھوڑا سا سرکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے ہمارے پاس لاؤ، وہ گھر سالن سے خالی نہیں ہوتا جس میں سرکہ ہو۔ بہوالا صحیح جامع صغیر، سیدہ ام طالب بنت ابی طالب، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بنت عبد المطلب کی بیٹی ہیں۔ کتاب النسب میں اولاد ابو طالب میں بھی حشام بن کلبی نے آپ کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ابو طالب کی بیٹیاں ام ہانی، جمانہ اور ریتا ہیں، شاید یہی ریتا ام طالب ہیں، جیسے کہ محمد بن عمر نے اپنی کتاب ام النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام طالب بنت ابی طالب کو خیبر میں 40 وسق کھجوریں دیں، اور ابو طالب کے تمام اولاد، بیٹوں اور بیٹیوں کی والدہ کے علاوہ طلیق بن ابی طالب کے فاطمہ بنت اسد ہیں۔ بہوالا طبقات ابن سعید، سیدہ جمانہ بنت ابی طالب، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور فاطمہ کی بیٹی ہیں۔ آپ سے سیدنا ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب نے نکاح کیا، جن سے جعفر بن ابی سفیان پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خیبر میں 3 وسق کھجوریں دیں۔ بہوالا طبقات ابن سعید، سیدہ صفیہ بنت زبیر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی اور عاتقہ کی بیٹی ہیں۔ آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 وسق خیبر کی کھجوریں دی تھیں۔ بہوالا طبقات ابن سعد، سیدہ ام زبیر بنت زبیر،
یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب اور آسا کی بیٹی ہیں۔ آپ کو بھی خیبر کی کھجوروں میں سے 40 وسق کھجوریں ملی تھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔